السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے منیل اور میں ایک آرکیٹیکٹ اور ڈیزائنر ہوں، اور میں آپ کے لیے ایک نیا سیگمنٹ لائی ہوں جس میں ہم بہت سی انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ایک سیریز آف ویڈیوز ہوں گی ڈفرینٹ ٹاپکس پر۔ اور ہمارا پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے آرکیٹیکچر اور کنسٹرکشن جو موسمیاتی اور ماحولیاتی نظام کے ساتھ چلے، اور یہ کہ جو ہمارے مختلف موسمی حالات ہیں ان کو ہم کس طرح کیٹر کر سکتے ہیں کہ ہمارے بلڈنگز، ہمارے آفیسز، ہمارے گھر زیادہ سے زیادہ موسمی نظام کے مطابق کس طرح زیادہ سے زیادہ آرام دہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ فکر جو ہے یہ انگلش میں کہلاتا ہے پیسو ڈیزائن۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں آج کل موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس قسم کا ڈیزائن اور بھی زیادہ مقبول عام ہوتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے بہت سے مقامی مسئلے بھی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے ڈیزائن پر اب زیادہ سے زیادہ توجہ دینی پڑے گی۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ بجلی کا بحران اور لوڈ شیڈنگ ہے۔ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم اپنی بلڈنگز، اپنے گھر اس طرح ڈیزائن کریں کہ وہ اندر سے زیادہ ٹھنڈے بھی ہوں، زیادہ ہوادار ہوں؟ یہ بالکل پاسبل ہے، بلکہ آپ کو یاد ہوگا یا آپ نے غور کیا ہوگا کہ پرانے زمانے کی بلڈنگز اور گھر اندر سے زیادہ ٹھنڈے بھی ہوتے ہیں، زیادہ ہوادار بھی ہوتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اس حصے میں ہم صدیوں تک کلائمیٹ کے مطابق، مطلب موسمیاتی نظام کے مطابق بلڈنگز اور عمارتیں ڈیزائن کرتے تھے، لیکن ماڈرن آرکیٹیکچر نے ہمیں کچھ سینس میں گمراہ کر دیا، اور ہم اے سی اور بجلی کا مجموعی طور پر سہارا لینے لگے ہیں، جو شدت میں ہر حساب سے بے وقوف بھی ہے اور خطرناک بھی ہے، ہمارے آب و ہوا اور فضا کے لیے بھی اور ہماری انسانی صحت کے لیے بھی، اور ظاہر سی بات ہے یہ پورا نظام بہت زیادہ مہنگا بھی ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی بلڈنگز ایسی ڈیزائن کرنا شروع کر دیں کہ وہ اوور آل کم بجلی استعمال کریں، اور ہمارے ملک کے حساب سے ہمارے پیسے بھی بچنا شروع ہو جائیں۔ کہنے میں تو یہ بات بہت آسان ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہت تفصیل ہے، لیکن کیوں نہ ہم اپنے جو کرنٹ ہمارے مسائل ہیں گرمی کے اور لوڈ شیڈنگ کے، اگر ہم ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیسو ڈیزائن کی کچھ ٹیکنیکس کو اہمیت دینا شروع کر دیں، تو شاید یہ ہمارے لیے، ہمارے ماحول کے لیے، ہماری اکانومی کے لیے، ہمارے لیے، ملک کے لیے بہت اہم واضح۔ جب آتی ہے انسانی صحت پہ بات، تو ہم ڈیزائن میں ایسی بہت چیزیں ہیں جو اوور لک یا نظر انداز کر جاتے ہیں، جو ہماری صحت پر بہت برا اثر کرتی ہیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے، یا آپ بھی ایسی بلڈنگز میں رہتے ہوں گے یا ایسے دفتر میں کام کرتے ہوں گے جہاں پر سورج کی روشنی بہت کم اندر آتی ہے۔ ہم کافی دفعہ یہ دفتر میں یا آفس کی بلڈنگز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کھڑکیاں ہیں بھی تو وہ بورڈ لگا کر کسی وجہ سے بند کی جاتی ہیں، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ان بلڈنگز میں نہ تو ہوا اندر اور باہر آتی ہے، نہ تو سورج کی روشنی، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو دن میں ہمیں کچھ ضروری گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں سورج کی روشنی کے، اگر ہمیں وہ نہ ملے تو یہ ہماری صحت پر بہت برا اثر کرتی ہیں۔ تو ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں ہم اس قسم کی بلڈنگز ڈیزائن کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا بلڈنگ کوڈ بھی سمجھنا ہوگا، اور ہم بلڈنگ کوڈز میں دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی لوکل پیسو ڈیزائن کا نظام ہے موجود بلڈنگ کوڈ میں یا نہیں، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم مختلف آرکیٹیکٹ سے بھی بات کریں گے، ان کو انٹرویو بھی کریں گے، اور یہ آن گوئنگ ریسرچ رہے گی اس سیگمنٹ کے لیے۔ پاکستان میں کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بہت شدید گرمی ہوتی ہے گرمیوں میں، اور یہ گرمی کچھ سالوں میں زیادہ بڑھی ہے، اور اس کے مزید بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمیں اپنی بلڈنگز کس طرح نہ تو ڈیزائن کرنی چاہیے بٹ کس طرح کنسٹرکٹ بھی کرنی چاہیے۔ کیا ایسا کوئی مٹیریل ہے یا کوئی کنسٹرکشن ٹیکنیک ہے جس سے اگر ہم دیواریں بنائیں تو وہ زیادہ ٹھنڈی ہو سکتی ہیں؟ بالکل ہیں، یہ بھی ہم سب ڈسکس کریں گے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس حوالے سے ہماری جو کرنٹ کنسٹرکشن ٹیکنیکس ہیں، جو مٹیریلز ہیں، وہ اس حساب سے کتنی مناسب ہیں۔
تو اور سب سے اہم بات جو میں مینشن کرنا چاہوں گی، ہم آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں. تو اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں یا آپ انجینئر ہیں یا آپ ڈیزائنر ہیں یا اگر آپ کو آرکیٹیکچر ڈیزائن سے دلچسپی ہے تو پلیز آپ بھی نیچے کامنٹس میں ہمیں بتائیں کہ ہم اس تھیم میں کس قسم کے کس ٹاپکس کو کور کر سکتے ہیں. یا تو آپ ہمیں ای میل کریں، یا تو اگر آپ کو کوئی نالج ہے لوکل اور ٹریڈیشنل ٹیکنیکس کی جس سے بلڈنگز زیادہ ٹھنڈی اور ہوادار ہو سکتی ہیں، تو پلیز آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں، ہمیں ای میل کریں. اینڈ پلیز ڈو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ایز مچ ایز پاسبل. اینڈ آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کو آپ کو لگتا ہے ان کو نالج بھی ہوگی اور دلچسپی بھی ہوگی اس ٹاپک پر. تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بہت پسند آئے گا، اور انشاءاللہ ہم اس ٹاپک کا فرسٹ ایپیسوڈ بہت جلد ریلیز کریں گے. تو میں آپ سے ملوں گی ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جہاں ہم نیچرل کولنگ اور وینٹیلیشن کے بیسکس ہمارے کانٹیکس کے حساب سے ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.